ایک فرانسیسی سیاح صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا. وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے، اور وہ جو بہت بڑا وہاں کا دارالعلوم ہے جامع الازہر، اس کی جو جامع مسجد ہے، اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا. عصر کا وقت تھا. مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا، صحن میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی. اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، سیدھی سیدھی صفیں بندھی ہوئی ہیں، ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں، اور اسی طرف سے کوشن آئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا، وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کی عبادت اتنی منظم، اس کے اندر یہ رنگ ہے، گویا کہ ملٹری پریڈ ہو رہی ہے، اس طرح کا انداز عبادت کا. ایک تو کلیکٹیو، انفرادی نہیں، اجتماعی، اجتماعیت کی اہمیت، اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یکسانی، ہم رنگی دیکھ کر. تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسی رخ میں ہے. للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے. فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم رخ کرو اللہ کا رخ ہے. شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے. اس کو خوب کہا ہے غالب نے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم. چاہے وہ لوگ جو مسجد حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفیں باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں، مسجود کعبہ نہیں ہے، معاذ اللہ، مسجود صرف اللہ ہے. اس لیے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک، ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ قبلہ نما ہے، اصل میں یہ ایک ڈائریکشن ہے جو معین کر دی گئی. بس یہ ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو. یہ بات کہہ کر پھر 2 رکوعوں کے بعد وہ پورے 2 رکوع آئے جس میں کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اب ان قریب بہت سے ناسمجھ لوگ کہیں گے کس شے نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ رہے ہیں 16 مہینے. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ کے ہیں مشرق اور مغرب سب کے سب، تمام ڈائریکشنز، تمام سمتیں اللہ کی ہیں. اب دیکھیے اس کے بعد 2 رکوعوں میں تحویل قبلہ کے احکام لانے کے بعد پھر 2 رکوعوں کے بعد 19-20 نکال دیجئے، پھر 21ویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے. گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ جیسے میرا دھڑ ہے، 2 رکوع 17-18 یہ تو میرے دھڑ کے مانند ہے کہ 2 رکوع مکمل ہے تحویل قبلہ کے حکم پر، لیکن 2 رکوع پہلے بھی ایک آیت آ گئی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. اس کے بعد بھی اگر کوئی خلش رہ گئی، کوئی دل کے اندر جو بے اطمینانی رہ گئی، ہوگے کچھ لوگ، اب اس کے لیے آخری جس کو کہیں گے موپنگ اپ آپریشن 2 رکوعوں کے بعد، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو. یہ ہے، اس لیے ترجمہ کیا کیا، نیکی یہی، یہ نیکی تو ہے. جب حکم تھا شمال کی طرف تم نے اس کی پیروی کی، یہ نیکی تھی، رسول کی اطاعت کی. اسی طرح اب جب ہو گیا جنوب کی طرف تم پیروی کر رہے ہو تو یہ نیکی ہے. لیکن نیکی یہی نہیں ہے، ہر شے کا ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے. اب جیسے نماز ہے، نماز کا ظاہر کیا ہے، تمام فقہا اس سے بحث کریں گے. وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں. پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طور سے ہونا ہے، رکوع کیسے ہے، گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے. پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون ہو جائے. یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے. یہ اس کو کہا حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے. پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہا اس سے بحث کرتے ہیں. لیکن ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کی روح، خشوع اور خضوع. یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں. سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے. یہ کیفیت جو ہے خشوع اور خضوع کی اور حضور قلب کی،
اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے 100% صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن نماز کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے، لہٰذا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہا، فقہ بحث کرتی ہے، شریعت بحث کرتی ہے، دوسرے داخلی کیفیات ہیں، ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی۔ اب جیسے نماز ہے، نماز کا ظاہر کیا ہے، تمام فقہا اس سے بحث کریں گے، وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں، پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طور سے ہونا ہے، رکوع کیسے ہے، گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے، پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون ہو جائے، یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے، یہ اس کو کہا حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہا اس سے بحث کرتے ہیں، لیکن ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کی روح، خشوع اور خضوع، یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں، سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، یہ کیفیت جو ہے خشوع اور خضوع کی اور حضور قلب کی، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے 100% صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن نماز کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے، لہٰذا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہا، فقہ بحث کرتی ہے، شریعت بحث کرتی ہے، دوسرے داخلی کیفیات ہیں، ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی، قانون، فقہ تو قانون کو کہتے ہیں نا، قانون جو ہے وہ آپ کے داخلی کیفیات سے بحث نہیں کر سکتا، آپ نے جرم کیا، کس لیے کیا، کیوں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں، جرم کیا اس کی سزا ہے وہ ملے گی آپ کو، لہذا قانون جو ہے اس کا دائرہ علیحدہ ہے اور حقیقت کا دائرہ اور ہے۔ ہمارے ہاں ان کو عام طور پر کہا جاتا ہے صوفیہ، مرشد لوگ، جو کچھ اندرونی اور باطنی اصلاح کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، روح درست ہو جائے، واقعتاً اللہ تعالیٰ کی محبت پورے وجود میں سرایت کر جائے، واقعی جب کھڑے ہوں اللہ کے حضور میں تو معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایک لرزہ طاری ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو جسم جو ہے کانپتا تھا، اور سارے پٹھے جو ہیں بہت ہی، حالانکہ آپ کا جسم بہت مضبوط تھا، بہت سخت، لیکن وہ نرم پڑ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ کے جسم میں کسی جگہ پر ایک تیر گھپ گیا، اسے بہت کھینچا نہیں نکل رہا تھا، پٹھے جو اندر سے ایسے کھینچے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس تیر کو پکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں نیت باندھ لیتا ہوں نماز کی، پھر اس کے بعد تم اس تیر کو کھینچ لینا، اور وہی ہوا، نیت باندھی، اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے، اب پورا جسم جو ہے اس کے اوپر ایک راشا ہے، اور پورا جسم کے پٹھے جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے، خشوع اور خضوع کی وجہ سے آسانی سے وہ تیر نکل آئے۔ تو یہ ہے باطنی کیفیت نماز کی۔ تو اس لیے اے مسلمانوں، تمہیں اب بھی اگر کوئی خلیش ہے، یہ ساری باتیں تمہیں بتا دی گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اس سب کے باوجود اگر خلیش ہے تو پھر دوبارہ سن لو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر دو، اگرچہ یہ بھی نیکی ہے، جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، رسول کے حکم کے مطابق ظاہر ہوگا، ظاہر کی بھی اہمیت ہے، لیکن کل ظاہر نہیں ہے، ظاہر ہی کو کل نہ سمجھ لو، اور اس کی روح پر اور اس کی جو باطنی جو اس کے اندر جذبہ ہو رہا کیا چاہیے کار فرما، اس پر بھی نگاہ رکھو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اب نیک یہاں پہ در حقیقت وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس میں حذف کر دیا گیا ہے، بلکہ نیکی، حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو، اب یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے آج ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے، اب اگلے اتوار کو اصل میں تو پڑھنا ہے، اس وقت ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، سورۃ العصر کا اور اس آیت البر کا ایک تقابل کر لیجئے۔ دیکھیے سورۃ العصر میں ایک لفظ آیا تھا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہاں کچھ نہیں تھا کہ ایمان کس کس چیز پر، کون کون سی باتوں پر، کچھ نہیں۔ یہاں کیا آیا؟
من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اسی کی تشریح ہو گئی۔ نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک بند کلی ہو، کلی ابھی بند ہے، موتیے کی ہے، چمیلی کی ہے، کلی ہے، بند ہے، گلاب کا کلی ہے، بند ہے، اس کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں، آپ زبردستی کھول کے دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا پتیاں تو ہیں، پتیاں ظاہر نہیں ہوئیں، وہ کلی کھلی، پھول بنا، اب پتیاں ظاہر ہو گئی۔ تو وہاں ایمان جو ہے وہ بند کلی کے مانند تھا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، لیکن اس ایمان کی کلی کے اندر جو 5 پتیاں موجود تھیں وہ کھل گئیں یہاں پر آ کر، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تفصیلی بحث اس پر بعد میں ہوگی۔ اس کے بعد وہاں لفظ کیا تھا؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس عمل الصالحات کے اب یہاں پر 4 شاخیں آ رہی ہیں۔ اس کی تمثیل بہترین میرے نزدیک ہے کہ درخت کا ایک تنا ہے، اس میں ایک شاخ نکلی، دوسری نکلی، تیسری نکلی، چوتھی نکلی، 4 شاخیں۔ عمل صالح کی 4 شاخیں آ رہی ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس کا ایک جامع لفظ لائیں گے تو انسانی ہمدردی۔ سب سے پہلا جو ہے، پہلی شاخ، اہم ترین شاخ، انسانی ہمدردی ہو، کہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھے تو خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اسی کو ہمدردی کہتے ہیں۔ ہمدردی کیا معنی؟ ہم جماعت، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ایک جماعت میں پڑھنے والے طالب علم، ہم جماعت، ہمدرد، جن کا درد کامن ہو جائے۔ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کو اپنے دل میں، اس کا نام ہمدردی ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، غریب ہے، کسی کے تن پر کپڑا نہیں ہے، کوئی ہاتھ دراز کر رہا ہے آپ کے سامنے، اپنی عزت نفس ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، کوئی جکڑا گیا ہے، کوئی غلام ہے، اسے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، یا کوئی شخص ہے جو قرض کے اندر اس طرح بندھ گیا ہے کہ جتنی بھی حرکت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کچھ اور ہی الجھتا چلا جاتا ہے، اس کو کہیں ایک بڑی سی کوئی امداد دے کر ایک دفعہ اس سے چھٹکارا دے دیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے صرف اس کی مینٹیننس کے لیے کچھ تھوڑی تھوڑی خیرات دی جاتی رہے، ایک یکمشت جو ہے وہ بڑی، یہ سارے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اور عمل صالح میں سب سے پہلے مقدم ترین، یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی بعد میں، اور دیا اس نے مال اس کے محبت کے علی الرغم، مال ہر ایک کو محبوب ہے، لیکن وہ آدمی اپنا مال دے رہا ہے، وہ نیک اگر حقیقتاً ہے، کس کو دے رہا ہے؟ اپنے غریب قرابت داروں کو سب سے پہلے وہ ہیں، پھر یتیم، مسکین، مسافر، حالت مسافرت میں یہ کیفیت عام طور پر طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی، وسائلین، مانگنے والے، وفی الرقاب، گردنوں کی چھڑانے میں۔ دوسری شاخ واقام الصلاۃ، نماز قائم کی۔ تیسری شاخ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی۔ یہ 2 عبادات کی شاخیں ہو گئی۔ پہلی شاخ انسانی ہمدردی، دوسری 2 شاخیں عبادات میں جو اصل ہے، بنیادی ہے، صلاۃ اور زکوٰۃ۔ نمبر 3 والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ بھی عمل کی ایک بات ہے، جب کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی پرومس ہے، اس کو پورا کرنا۔ اس میں سٹریم لائننگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تمام معاملات جو انسانی ہیں وہ معاہدے کے بل پر چلتے ہیں، کانٹریکٹ کے بیسس پر چلتے ہیں۔ کوئی بڑا بلڈنگ کا کام ہے، کوئی بڑا کاروبار ہے، کانٹریکٹ ہے، سپلائی کا کانٹریکٹ ہے وغیرہ، امپلائی کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹس ہیں۔ ایک ملازم آپ نے رکھا ہے، وہ شام تک کام کرے گا اور شام کو آپ اسے 100 روپے دیں گے، یہ کانٹریکٹ ہے۔ کانٹریکٹ کو پورا کرنا، معاہدوں کو پورا کرنا، گویا کہ سٹریم لائننگ ہو جائے پورے کے پورے معاشرے کے اندر، جو باہمی معاملات ہیں، بین الانسانی تعلقات، اس میں عہد کی پابندی۔ اور آخری بات یہ صبر جو سورۃ العصر میں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانی اور مالی نقصانات سے۔ اس راستے میں آئے ہو اگر تو اب قدم قدم پر امتحان آئیں گے، تمہیں آزما لیا جائے گا کہ واقعتاً تم ایمان لائے ہو۔ تو چاہے فقر و فاقہ ہو، چاہے تکلیفیں ہوں، اور چاہے جنگ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرنا پڑے، اپنے آپ کو اپنے حاضر ہو جانا پڑے، ثابت قدم رہنا۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں راست باز لوگ۔ یہ اگر کوئی نیکی کا اگر کوئی دعویٰ کریں تو پھر سچے ہیں، نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں، اگر یہ ہے کردار۔ اب یہ پوری انسانی شخصیت کا حجولہ سامنے آیا ہے، یہ تمام چیزیں اگر کسی شخصیت میں موجود ہیں، ایک پوری کردار نگاری جو ہے اس آیت کے اندر ہو گئی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تمہارا تصور تقویٰ کچھ اور ہے، خاص وضاقتہ ہو، خاص لباس ہو، خاص انداز ہو اٹھنے بیٹھنے کا، تو بس وہ فلاں شخص بڑا متقی ہے۔ متقی یہ ہے جس میں یہ سارے اوصاف ہوں، یہ ہے ایک جامع شخصیت۔ اور واقعہ یہ ہے نیکی کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے نیکی کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور یہ کہ اس کے اوپر واقعتاً قرآن کا تصور نیکی کا کے موضوع پر صرف اس ایک آیت کی روشنی میں مکمل تصنیف کی جا سکتی ہے، مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔